السلام علیکم اسٹوڈنٹ بی ایس سی کلاس پارٹ 1، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں آپ کا ٹیچر غلام معین الدین۔ آج کا بیٹا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے میٹامورفک راکس، یعنی کہ متغیرہ چٹانیں۔ اس کو بیٹا میٹامورفک اب اس جو ہے وہ لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس لیکچر کا جو آغاز ہے اللہ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جو میٹامورفک ہے یہ جو ہے وہ انگریزی یا لطینی زبان کا ایک لفظ ہے میٹامورف، اور اس کے معنی ہے تبدیل شدہ، یعنی کہ بدلا ہوا۔ سائنسدانوں کے نزدیک یہ ایسی چٹانیں ہیں، یہ پہلے یا تو ابتدائی چٹانیں تھیں جن کو آتشی چٹانوں کا نام بھی دیا گیا، یا تو یہ ابتدا کے اندر ثانوی چٹانیں تھیں جن کو ہم نے تہ دار چٹانیں کہا۔ تو لیکن کچھ زمین کے اندر حرکات کی وجہ سے یا زلزلوں کے آنے کی وجہ سے یا اور کوئی اس طرح کے جو ہے وہ عوامل وقوع پذیر ہونے کی وجہ سے یہ چٹانیں جو ہیں، ابتدائی چٹانیں اور ثانوی چٹانیں، اپنی پہلی حالت تبدیل کر چکی ہیں۔ تو اب یہ نیو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ شکل اپنا لی ہے، اس لیے ان کو تبدیل شدہ یا متغیرہ چٹانیں کہا جاتا ہے۔ اور ایسی چٹانوں کو جو ہے چنانچہ دنیا میں ہر حصہ میں حرارت میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، درجہ حرارت میں جو ہے وہ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، دباؤ میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، لہٰذا دنیا میں ہر جگہ دباؤ اور درجہ حرارت ایک جیسا نہیں پایا جاتا۔ تو لہٰذا یہ چٹانوں کی ایک ایسی خصوصیت ہے متغیرہ چٹانیں جو کہ اپنی شکل تبدیل کیے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو متغیرہ یا چینجیبل راکس کے نام سے جو ہے وہ میٹامورفک راکس کے نام سے پکارتے ہیں۔ بعض ٹائم کیا ہوتا ہے کہ یہ ماؤنٹینز ہیں، زمین میں متوازی یا عمودی حرکات ہوئیں جس کی وجہ سے یہ زمین کے نیچے دب گئے، یا جنگلات تھے تو وہ کیا ہوا، زمین کی عمودی یا متوازی حرکات کی وجہ سے زمین کے اندر دب چکے ہیں۔ اب وہاں پر زیادہ دباؤ کی وجہ سے انہوں نے نئی شکل اختیار کر لی ہے۔ اب جو انہوں نے نئی شکل اختیار کی ہے تو یہ جنگلات تو مل کر بننے تھے تہ دار، لیکن زیادہ دباؤ آ چکا ہے تو یہ بجائے کے تہ دار چٹانیں بننے کے یہ جو ہے وہ میٹامورفک جو ہے وہ راکس بن جاتی ہیں۔ ان چٹانوں کو تبدیل شدہ جو ہے وہ یا متغیرہ چٹانیں کہتے ہیں۔ اور جو ہے ان کے ماہرین کے جو ہے وہ اندازے کے مطابق ان چٹانوں میں جو تبدیلیاں نظر آتی ہیں وہ دو طریقے سے ہوتی ہیں۔ ایک ہے ایصالی تبدیلی، اور ایک ہے علاقائی تبدیلی۔ اب کچھ ایسی تبدیلیاں ہیں، یعنی کہ جو ہے وہ علاقائی جو تبدیلی ہے، ان کی وجہ سے جب یہ حرکات ہوتی ہیں تو ان کی وجہ سے پہاڑ وغیرہ وجود میں آتے ہیں، اور جب یہ زمین کے اندر حرکت ہو رہی ہوتی ہے علاقائی تبدیلی کی تو بہت آہستہ آہستہ حرکت ہوتی ہے، اور زمین کے کچھ حصے، یعنی کہ یہ سطح زمین ہے، کچھ حصے نیچے دب جاتے ہیں، کچھ حصے باہر ابھر آتے ہیں، تو ان حصوں کو جو ہے وہ پہاڑوں کا نام دیتے ہیں۔ اور یہ جو تبدیلی ہوتی ہے علاقائی تبدیلی، یہ بہت بڑے علاقے میں ہوتی ہے، تو لہٰذا یہاں پر عمل جو ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایصالی تبدیلی ہے۔ اس تبدیلی میں یعنی کہ جو ہے وہ لاوا وغیرہ جب نکلتا ہے، آتشی چٹانوں سے لاوا نکلتا ہے، آتشی پہاڑوں سے لاوا نکلتا ہے، تو جو لاوا نکلتا ہے اس سے نئی جو ہے وہ چیزیں بنتی ہیں،
یہ کسی خاص علاقے کے اندر کام ہو رہا ہوتا ہے. جو پہلے چٹان ہوتا ہے یعنی کہ پہلے چٹان ہوتی ہے اس میں سے لاوا نکلا, اس نے جو ہے وہ لاوا نکال کر اور جو ہے وہ نئی جو ہے وہ سطح بنا دی. اب یہ جو تبدیلی ہے اس کو ایسالی یا اتصالی تبدیلی کہتے ہیں. یہ صرف اب دیکھیں جو جو یہ جو ہے آتش فشاں جو ہے وہ یہ والا جو لاوا ہے یہ خاص علاقے کے اندر عمل ہو رہا ہوگا, ایک خاص ایریا کے اندر ہو رہا ہوگا جہاں پہ آتش فشاں لاوا پھوٹا. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا اس طرح جو ہے وہ آتش فشاں لاوا جب باہر نکلتا ہے تو اس کے ٹھنڈا ہونے سے نئی چٹانیں وجود میں آتی ہیں. تو ان چٹانوں کو یعنی کہ وہ کون سی تبدیلی ہوتی ہے, وہ لمیٹڈ ایریا ہوتا ہے جہاں پہ یہ کام ہو رہا ہوتا ہے. تو ان علاقوں میں جو ہے وہ اس ایسی تبدیلی کو اتصالی تبدیلی کے نام سے پکارتے ہیں. آج کا ہمارا متغیرہ چٹانوں والا ہو گیا. اس کے بعد دنیا میں جو ہے کہاں کہاں جو ہے وہ مختلف چٹانیں پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں, بک سے تھوڑی سی ہیلپ لیتے ہیں. کون کون سی ہیں؟ اب گرینائٹ ہے. گرینائٹ یہ جو ہے وہ آسی چٹانوں کا جو ہے وہ یہ حصہ شمار ہوتی ہے, اور یہ آسی چٹانوں کی پولوتانی جو ہے وہ شکل ہے. یہ چٹان بہت سخت اور چمکدار ہوتی ہے. اس کے معدنی اجزاء ابرک, فلیسپارس اور کوارٹرز پر مشتمل ہوتے ہیں. اس کو آسانی سے توڑا نہیں جا سکتا. یہ بہت کم جاذب ہوتی ہیں, پانی وغیرہ میں تو حل نہیں ہو سکتی, نہ ہی اس میں پانی سے نقصان پہنچتا ہے. پاکستان میں صوبہ بلوچستان میں مسلم باغ اور صوبہ سرحد میں ضلع ہزارہ میں اس قسم کی چٹانیں پائی جاتی ہیں. بسالٹ یہ جو ہے وہ آتش فشانی چٹان ہے. یہ لاوا ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں. ان میں لوہے کے اجزاء کے باعث ان کا رنگ سیاہی مائل ہوتا ہے. ایسی چٹانیں پاکستان میں صوبہ بلوچستان میں مسلم باغ کے علاقے میں پائی جاتی ہیں. چننے کا پتھر یہ طے در چٹان ہے جو کہ سمندروں میں, دریاؤں اور جھیلوں کے تہوں میں سمندری جانوروں کے خول اور ڈانچوں وغیرہ کے جمع ہونے سے بنتی ہیں. اس میں کیلشیم کاربونیٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. یہ پانی میں بہت حل پذیر ہوتی ہیں. پاکستان میں سطح مرتفع پوٹوہار, صوبہ بلوچستان اور صوبہ سندھ میں ایسی چٹانیں بہت زیادہ ملتی ہیں. چیکنی مٹی یہ نرم تہ دار چٹانیں ہیں. اس کے ذرات بہت باریک ہوتے ہیں. یہ پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں چٹانیں پائی جاتی ہیں. سنگ مرمر یہ متغیرہ چٹان ہے اسٹوڈنٹ. چننے کا پتھر جب حرارتی تبدیلی یا اس کے اوپر چننے کے پتھر پر زیادہ دباؤ آ جائے تو وہ جو ہے وہ سنگ مرمر کی جو ہے وہ شکل اختیار کر لیتا ہے. پاکستان میں صوبہ پنجاب میں ضلع جہلم جو ہے وہ یا سطح مرتفع پوٹوہار میں اور صوبہ سرحد میں وارس کے مقام پر یہ چٹانیں ملتی ہیں, اور صوبہ بلوچستان میں یہ بہت زیادہ چٹانیں پائی جاتی ہیں. سلیٹ یہ سیاہ رنگ کی متغیرہ چٹان ہوتی ہے جو کہ اصلی اپنی حالت جو ہے وہ شیل کی حالت بدلنے پر بنتی ہے. چیکنی مٹی جب زیادہ سخت ہو جاتی ہے تو وہ شیل بن جاتی ہے. جب شیل کے اوپر دباؤ زیادہ ہوتا ہے, گرمی زیادہ ہوتی ہے تو اس کو سلیٹ کہا جاتا ہے. صوبہ سرحد میں ایبٹ آباد کے نزدیک ایسی چٹانیں ہمیں ملتی ہیں. تو اس کے بعد انشاءاللہ اگلا جو ہے وہ ہم جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے کشری پلیٹوں والا. انشاءاللہ تعالی آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.